बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगियों में सुकून, बरकत, सेहत, ईमान, हलाल रिज़्क़ और अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम सूरत के बारे में बात करेंगे जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अजीम फ़जीलत वाली सूरत करार दिया। ये है सूरह इखलास। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़े, ईमान मजबूत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान का सवाब हासिल करें, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेकी में शरीक हो सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह इखलास कुरान पाक की 112वीं सूरत है। इसमें सिर्फ 4 आयात हैं, लेकिन इन 4 आयात में अल्लाह ताला की तौहीद का ऐसा जामिया बयान मौजूद है कि इंसान की अकीदे की बुनियाद मजबूत हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, न इसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है और इसका कोई हमसर नहीं। ये सूरत हमें बताती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए। वही रिस्क देने वाला है, मुश्किलें दूर करने वाला है और दुआओं को कबूल करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास पढ़ना सवाब के एतबार से कुरान के 1/3 के बराबर है। इससे हमें इस सूरत की अजमत का अंदाज़ा होता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ तादाद पूरी करना काफ़ी नहीं, कुरान को समझकर इखलास के साथ और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे के साथ पढ़ना असल मकसद है। अब आइए इस मुबारक सूरत के एक मुजर्रब मामूल के बारे में बात करते हैं। अगर कोई शख्स बावज़ू होकर किबला रुख बैठे, इब्तिदा में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर सूरह इखलास 313 मरतबा तलावत करे और आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हजात के लिए दुआ करे, तो एक अच्छा ज़िक्र दुआ का मामूल है। ताहम ये बात जहन में रखें कि 313 मरतबा की ये मखसूस तादाद कुरान या सही अहादीस से बतौर लाजमी वजीफ़ा साबित नहीं, इसलिए इसे एक नेक मामूल समझ कर इख्तियार करें, दीन में लाजमी या यकीनी नुस्खा ना समझें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इबादत कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें इखलास के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब आइए जानते हैं कि सूरह इखलास की इतनी बड़ी फजीलत क्यों बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास सवाब के एतबार से कुरान के 1/3 के बराबर है। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि अगर कोई शख्स हमेशा सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़ता रहे तो पूरे कुरान की तिलावत की ज़रूरत नहीं, बल्कि उलमा ने वजाहत फरमाई है कि इसका सवाब बहुत अजीम है, जबकि पूरे कुरान की तिलावत अपनी जगह एक मुस्तकिल इबादत है। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो हर नमाज में सूरह इखलास ज़रूर पढ़ते थे। जब इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वजह पूछी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सूरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करने का सबब बनेगी। ज़रा सोचिए, सिर्फ अल्लाह की तौहीद से मोहब्बत और इस सूरत से मोहब्बत एक इंसान के लिए जन्नत की खुशखबरी का सबब बन सकती है। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, हमारी ज़िंदगी में बेशुमार परेशानियां आती हैं। कभी रिस्क की तंगी, कभी बीमारी, कभी घरेलू नाचाकी, कभी कारोबार की मुश्किलात, कभी औलाद की फ़िक्र और कभी दिल का बेसुकून होना। ऐसे वक्त में एक मुसलमान सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है।
سورہ اخلاص ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہر حاجت صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی سمد ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ناظرین، اگر ہمارا یقین مضبوط ہو جائے کہ رزق صرف اللہ دیتا ہے، عزت صرف اللہ دیتا ہے، شفا صرف اللہ دیتا ہے اور کامیابی بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کا دل دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کل بہت سے لوگ مختلف وظائف تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے وہ پڑھ لو، لیکن اصل کامیابی صرف تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص، تقوی، حلال رزق اور دعا میں ہے۔ اگر انسان 5 وقت کی نماز کا پابند نہ ہو، والدین کی نافرمانی کرے، لوگوں کا حق مارے، جھوٹ بولے اور پھر صرف وظیفے سے سب کچھ بدلنے کی امید رکھے، تو یہ درست سوچ نہیں۔ وظیفہ عبادت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ سورہ اخلاص کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے فرائض کی پابندی کریں، حلال کمائی اختیار کریں، سچ بولیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور دل کو حسد، بغض اور تکبر سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ایک خوبصورت معمول کی بات کرتے ہیں۔ اگر روزانہ فجر یا عشاء کے بعد چند منٹ نکال کر باوضو بیٹھ جائیں، ابتدا میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، تو یہ ایک بہترین ذکر اور عبادت کا معمول ہے۔ دعا کرتے وقت جلدی نہ کریں بلکہ اپنے رب کے سامنے دل کھول کر عرض کریں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے والدین پر رحم کر، میری اولاد کی حفاظت فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے دل کو ایمان سے بھر دے اور مجھے ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، کبھی وہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم سورہ اخلاص کے چند مزید فضائل اور ان اعمال کا ذکر کریں گے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اس سنت پر عمل کرنا حفاظت، برکت اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح صبح اور شام کے اذکار میں بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی بہت اہمیت ہے۔ ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر سے کرے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے مضبوط تعلق محسوس کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں اترا بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں سب سے پہلے یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ رزق، کاروبار، ملازمت یا دنیاوی مسائل کے حل کے لیے مختلف ذرائع تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، مگر کامیابی صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص محنت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، دعا بھی کرے اور اللہ پر توکل بھی رکھے تو اس کی زندگی میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آزمائشیں باقی رہیں، مگر دل میں بے چینی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سورہ اخلاص کا اصل پیغام اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اور نہ دنیاوی شہرت کے لیے۔ اگر ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں، صدقہ اس لیے کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یا قرآن اس لیے پڑھیں کہ ہماری آواز کی تعریف ہو، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اعمال سے زیادہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس لیے ہر نیکی سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر جواب ہو صرف اللہ کے لیے تو یہی اخلاص ہے۔ اب ایک بات اہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھے تو ہر خواہش لازماً پوری ہو جائے گی۔ ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت میں جن فضائل کا ذکر آیا ہے ان پر یقین رکھنا چاہیے، لیکن ایسی باتیں جو صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو انہیں یقینی وعدہ سمجھ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ، 313 مرتبہ یا اس سے زیادہ بطور نفل ذکر پڑھتے ہیں تو اللہ سے امید رکھیں، خوب دعا کریں، لیکن یہ نہ کہیں
کہ اتنی تعداد ہر حال میں ہر مسئلہ حل کر دے گی۔ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم حلال روزی کماتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق تو نہیں دبا رہے؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت اور حسد سے بچتے ہیں؟ اگر ان سوالوں میں کمی محسوس ہو تو آج ہی توبہ کریں، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والا دل، سچی توبہ، پاکیزہ کردار اور قرآن سے مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔